ناول اعتبار، رائٹر امیمہ مکرم، ایپیسوڈ نمبر 16۔ میرب ادھر آئیں، کچھ بات کرنی تھی۔ عارف صاحب لان میں بیٹھے تھے جب میرب کو لان کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر پکارا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرب، مریم کا رشتہ آیا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ میرب نے چونک کر انہیں دیکھا پر وہ جلد ہی اپنی حیرت چھپا گئیں۔ منع کر دیں۔ میرب نے بنا کوئی تاخیر کے رشتے کے لیے منع کر دیا۔ عارف صاحب خاموشی سے انہیں دیکھے گئے۔ کہ آپ کی سوچ بھی ان لوگوں جیسی ہے جو بیٹے کے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی کو تمام زندگی اس کی بیوہ بنا کر بیٹے سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی طنز نہیں کیا تھا، نہ ہی لہجے میں تلخی تھی، پر ان کی یہ بات میرب کے دل پر چبھی تھی۔ تو کیا ان کا شوہر ان کو ایسا سمجھتا تھا کہ آپ کو میری سوچ ایسی لگتی ہے؟ انہوں نے افسوس سے عارف صاحب کو دیکھا جو اب نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ نہیں سمجھتا، اسی لیے پوچھا۔ اگر آپ ایسا نہیں سوچتی تو رشتے سے انکار کی وجہ؟ مریم میرے لیے میری بیٹی ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ نے اسامہ کے نعم البدل میں مجھے مریم دی ہے۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کی زندگی برباد ہوتے دیکھ لی ہے، میں اپنی دوسری بیٹی کو بھی اسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ اولاد کا غم تھا، کسی صورت کسی لمحے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا میرب، نہ ہی سب کے نصیب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لازم نہیں جیسے سسرال والے فاطمہ کو ملے ویسے ہی مریم کو ملے، اور جیسے نصیب فاطمہ کے تھے ویسے ہی مریم کے ہوں۔ اب میرا دل ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر عفان کی فیملی کے لیے بھی یہی سب سنا تھا، اور وہ لوگ نکلے کیسے؟ میرب تلخی سے بولی۔ میں پھر کہتا ہوں میرب، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ہی مثال لے لیں۔ کیا آپ بری ساس تھیں یا اسامہ برا شوہر؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی میرب۔ کس کا رشتہ آیا ہے؟ ان کی بات سمجھتی میرب نے پوچھا۔ میرے کالج کے دوست کے بیٹے کا، زیان کا۔ کلثوم بھابی کا بیٹا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت اچھے سے کلثوم کو جانتی تھیں۔ وہ بہت اچھی اور نفیس خاتون تھیں، اور وہ فاطمہ کے نکاح میں زیان سے بھی مل چکی تھیں۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اور کم عمر اور کنوارا بھی۔ لیکن ان کا بیٹا تو اسامہ جتنا ہی ہے، اور کنوارا بھی ہے پھر۔ عارف صاحب ان کا سوال بخوبی سمجھے تھے کہ وہ اتنا اچھا ہے تو پھر مریم کا رشتہ کیوں مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ بیوہ بھی ہے اور ایک بچے کی ماں بھی۔ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کے نزدیک یہ باتیں مانی نہیں رکھتی۔ وہ سیرت دیکھتے ہیں، اور مریم کی سیرت سے سبھی واقف ہیں، اور سچ پوچھو تو مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور میں دل سے راضی ہوں۔ آپ صحیح؟ میرا بولتے بولتے رکی جب انہیں لان کے ساتھ والی کھڑکی پر کسی کا گمان ہوا۔ تھوڑا سا جھک کر دیکھا تو وہاں مریم بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میرب کی نظروں کا رخ دیکھتے انہوں نے بھی مریم کی جانب دیکھا۔ مریم باہر آؤ۔ ان کے پکارنے پر مریم خاموشی سے باہر آئی اور ان کے بیٹھنے کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ عارف صاحب اس کی نظروں میں ناراضگی صاف دیکھ چکے تھے، اور اس ناراضگی کی وجہ بھی جانتے تھے۔ مریم، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی ابو۔ میری زندگی میں اسامہ تھے، ہیں، اور وہی رہیں گے۔ اس نے قطعیت سے کہا۔ وہ اپنے نام کے ساتھ اسامہ کے علاوہ کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مریم، زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ میں اکیلی نہیں ہوں ابو، آپ ہیں، امی ہیں، سفیان اور فاطمہ سب ہیں میرے ساتھ۔ مجھے اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ساتھ اپنے آنسو پوچھتے وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میرب نے سنجیدگی سے عارف صاحب کو دیکھا جو لب بھینچے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے ابھی مریم گئی تھی۔ وہ نہیں مانے گی عارف، آپ اس کی اسامہ سے محبت سے واقف ہیں۔ میں ظلم نہیں کر سکتا میرب، اور ساری زندگی اکیلے گزارنا خود پہ ظلم ہی ہے۔ اور مریم میرے بیٹے سے مرنے کے بعد بھی وفا نبھا رہی ہے، میں اس پر خوش نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ باوفا بیوی ہے، لیکن زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ میری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ فاطمہ کی شادی بھی آج نہیں تو کل کر دیں گے۔ سفیان بھی بڑا ہونے کے بعد جتنا بھی احساس مند ہو، پر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گا۔ وہ کیسے اکیلے زندگی گزارے گی؟ زندگی بہت طویل ہے۔ وہ اسامہ کے نام پر ساری زندگی بھی گزار دے، پر جب کبھی وہ تکلیف میں ہوگی اسامہ کی یاد اسے ضرور آئے گی، پر اسامہ نہیں آئے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو سہارے کی ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے وہ اپنی ہر خوشی دکھ درد بانٹ سکے، جو اسے سمجھے، ہر قدم پر اس کے ساتھ ہو۔ اور اس معاملے میں سب سے بہترین رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ میں بھی مریم کو بیٹی مانتا نہیں، وہ میری بیٹی ہی ہے۔ میں فاطمہ کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتا۔ مجھے رحم آتا ہے اس کی اس بے رونق زندگی پر، جہاں اس کی زندگی میں خوشی کی کوئی رمق نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوئی امید۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے دکھوں کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسے ضرورت ہے کسی ایسے انسان کی جو اس کے آنسو پوچھے، اس کے زخموں پر مرہم رکھے، اور وہ انسان ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ نہیں راضی تو آپ اسے راضی کریں۔ آپ اس کی ماں ہیں، اور وہ آپ کو وہی درجہ دیتی ہے۔ اس کو منائیں۔ میں اس رشتے کے لیے انکار کر کے اس کی زندگی میں خوشیوں کی امید کو جلنے سے پہلے نہیں بجھا سکتا۔ وہ بچی ہے، آپ اسے راضی کریں، اور مجھے یقین ہے ایک ماں یہ کر سکتی ہے۔ اور میں نے اس بارے میں بھابھی مریم کی سگی ماں سے بھی مشورہ کیا تھا، اور وہ بہت خوش ہیں اس فیصلے سے۔
اپنی بات مکمل کرتے میرب کی آنکھوں میں دیکھتے وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ ان کی تمام باتیں میرب کے دل پر لگی تھیں، وہ ان کی ہر بات سے اتفاق رکھتی تھیں، اور اب مریم کو منانا تھا، اور وہ ارادہ کر چکی تھی مریم کو منائیں گی اور کامیابی ہوں گی۔ زیان مریم کی عدت پوری ہونے سے 1 مہینہ پہلے ہی اکبر اور کلثوم سے بات کر چکا تھا۔ اکبر اور کلثوم اس کی بات پر دنگ رہ گئے تھے، اور پھر زیان نے اپنا دل ان کے سامنے کھول دیا، کیونکہ ان کے تاثرات دیکھتے انکار واضح نوٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن زیان کی پسند جاننے کے بعد اور باقی باتوں کو مد نظر رکھتے انہیں اس رشتے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پر انہوں نے زیان سے ایک سوال پوچھا تھا، جس کے جواب کے بعد ہی انہوں نے رشتہ مانگنے پر رضامندی دی تھی۔ اگر مریم سے شادی کی خواہش مند ہو تو اسی صورت میں اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جب تم اس کے بیٹے کو بھی باپ بن کر پالنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ دوسرے کی اولاد کو قبول کر کے اپنی اولاد کا درجہ دینا اور اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کے بعد دونوں میں برابری رکھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مریم کی اولاد کو اس کے سابقہ سسرال میں چھوڑ کر اسے بیاہ کر لائیں تو میں اور کلثوم ظالم نہیں ہیں۔ ایک اولاد کو ماں سے الگ رکھنا اولاد اور ماں دونوں پہ ظلم ہے، اور پھر اگر اس کی اولاد کو لا کر وہ درجہ نہ دے سکو اور دوسروں کی طرح اسے ایک طرف کر کے احساس کمتری کا شکار کر دو تو یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے اگر اتنا حوصلہ خود میں رکھتے ہو کہ مریم کے ساتھ اسے بھی محبت دے سکو اور آنے والے وقت میں برابری کر سکو تو مجھے اس رشتے سے کوئی انکار نہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہاں سے بھی انکار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے کلثوم کو دیکھا، وہ بھی ان کی باتوں سے متفق لگ رہی تھی۔ میں یہ بات آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہتا تھا کہ میری اخلاقی جرت کے خلاف تھا کہ ماں باپ کے سامنے بولوں، پر بولنا پڑ رہا ہے۔ میں مریم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کھوکھلی ہرگز نہیں ہے۔ مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے مریم کو محبت ہے، اور ہر وہ انسان عزیز ہے جو مریم کو عزیز ہے۔ اور اگر آپ اس کے بچے کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی یہ اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ اگر اس کا سگا باپ ہوتا تو وہ بھی اسے اتنا چاہ پاتا جتنا میں چاہوں گا یا نہیں۔ اور اگر آپ کو آنے والے وقت کا ڈر ہے کہ میں برابری کر پاؤں گا یا نہیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ کبھی اپنی اولاد کی خواہش نہیں کروں گا۔ مختصر الفاظ میں اس سے اپنی بات مکمل کرتی تھی۔ کلثوم اور اکبر اس کی خود اعتمادی پر مسکرائے اور رشتہ مانگنے پر رضامند ہو گئے۔ اور پھر مریم کی عدت مکمل ہونے کے 1 ہفتہ بعد ہی اکبر صاحب نے عارف صاحب سے بات کی، اور عارف صاحب کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ تو خوش تھے، اتنا اچھا رشتہ تو آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ نے خود ان کے پاس بنا کسی تلاش کے بھیج دیا تھا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سوچ کر جواب دینے کا کہا تھا، اور آج میرب سے ہونے والی بات کے بعد ان کو فون کر کے کل گھر بلا لیا تھا۔ مریم کمرے میں اسامہ کی تصویر کو اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسا کبھی نہیں۔ وہ جانے والوں کے ساتھ زندگی نہیں رکتی مریم، انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میرب اس کے برابر بیٹھتی سنجیدگی سے بولی۔ مریم نے انہیں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دیکھا۔ میں اسامہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی، وہ تڑپ کر بولی۔ میں نے کب کہا اسامہ کی جگہ کسی اور کو دو؟ ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے، کسی کی جگہ کوئی نہیں لیتا، اور اس دنیا میں رہنے والے اور اس دنیا سے چلے جانے والوں کا کیا مقابلہ؟ میں ایسا نہیں کر سکتی امی، آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ وہ بمشکل اپنی آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں۔ میرب اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور تمہاری جگہ تمہاری بیٹی تو کیا تم اسے ساری زندگی ایسے ہی اپنے داماد کے نام پر بٹھا کر رکھتی؟ اس کی زندگی میں واپس کبھی اجالا نہیں کرنا چاہتی؟ مریم اب کے خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تم میری بیٹی ہو مریم، تم مجھ پر کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہیں یوں تنہا تکلیف میں دیکھتے ہمارے دل پر ضرور ایک بھاری بوجھ ہے۔ اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو اور یہ حق دیتی ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ لوں تو ہاں کر دو۔ مریم کوئی بھی جواب دیے بغیر میرب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو میری زندگی کے فیصلے لینے کا حق ہے، پر یہ میرے لیے بہت مشکل ہے امی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو مریم، وہ ہر مشکل آسان کر دے گا، وہ کمال ضبط سے بولیں۔ اپنے بیٹے کی بیوی کو، جس کو وہ اپنے گھر میں اپنے لاڈلے بیٹے کی دلہن بنا کے لائی تھیں، اسے کسی اور کی دلہن بنانا آسان نہیں تھا۔ سفیان، اب کہ وہ رک گئی، اس کا سوال سمجھتے انہوں نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ تمہارا بیٹا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، ہم اسے اسامہ سمجھ کر پالیں گے، پر اس پر تمہارا پورا حق ہوگا۔ مریم کا دل کسی نے مٹھی میں کیا تھا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ اپنے تمام حق انہیں دے چکی تھی، اب بس وہ اللہ سے دعا گو تھی۔ اب اور تکلیف برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی اس میں، اور بے شک اللہ برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق سمجھتے ہو، تو اس سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگی۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، کبھی مایوس مت ہونا،
वह इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे ही चलती है, मगर चक्की के पार्टों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं जाते। ज़रा सी देर लगती है मगर वो देख के रहता है, जो तुम मायूस हो जाओ तो रब से गुफ्तगू करना। वो कुछ देर पहले ही फजर की नमाज पढ़ के उठी थी और आज काफ़ी दिनों बाद बाहर लॉन में आई थी। अब अंधेरे कमरे में दम घुटने लगा था। लॉन में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। ठंडी हवा का झोंका छू कर गुजरता तो घुटन कम होती, लेकिन ये घुटन तो अंदर कुंडली मार के बैठी थी। इंसान सिर्फ इतना ही सोच सकता है जहाँ तक उसका जहन जा सकता है। वो अपने दुख में रोता है और खुशी में हंसता है। कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। उन्होंने अपने लिए एक अंगूठी बनवाई थी जिसके पत्थर पर एक तहरीर तराशी गई थी। वो जब खुशी में उस तहरीर को पढ़ते थे तो उदास हो जाते थे, और जब दुख में उस तहरीर को पढ़ते तो खुश हो जाते थे। जानते हैं वो तहरीर क्या थी? मिस तहरीम के सवाल पर सब खामोशी से उन्हें देख रहे थे। किसी के पास जवाब ना पाकर वो दोबारा बोलना शुरू हुई। उस अंगूठी पे ये तहरीर दर्ज थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये बताने से मुराद है कि कोई भी वक्त ठहरता नहीं है। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है और गुजरने के साथ अपने रंग भी तब्दील करता है, कभी खुशी का तो कभी गम का। जब खुशी का होता है तो इंसान उस खुशी में इतना मगन होता है कि वक्त गुजरने का इल्म ही नहीं होता, और जब दुख का होता है तो इंसान को इतना तवैल लगता है कि गुजरेगा ही नहीं, पर वो भी गुजर जाता है। जो उसमें सब्र करना सीख लेता है तो मानो वो ज़िंदगी जीना सीख गया। लेकिन सब्र में भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई बता सकता है क्या? क्लास में अब भी मुकम्मल खामोशी रही। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उन्होंने फिर से बात जारी की। जिस सब्र में शुक्र ख़त्म हो जाए फिर वो सब्र नहीं रहता। सब्र उसे कहते हैं कि आप सब्र करें और उस वक़्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो हो रहा है वो बेहतर है। अगर उस सब्र में शिकवे और शिकायत, रोना धोना और अल्लाह की नाशुक्री शामिल हो जाए तो वो सब्र नहीं रहता। मसलन उसकी मिसाल रोज़े और फ़ाके जैसी है। अगर आप रोज़े में नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े के अहकाम पूरे नहीं करते तो वो फ़ाका हो जाता है। इसी तरह सब्र में शुक्र ज़रूरी है। वो खामोश खड़ी सामने फूलों को देख रही थी। जहन में मिस तहरीम का सब्र पर लेक्चर घूम रहा था। दिल में यक गोना सुकून उतरा था। अल्लाह, मैं नाशुक्री नहीं हूँ। बेशक तेरे फैसले बेहतरीन हैं जिनकी गहराई से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हो तो मैं मिट्टी की बनी बशर। जब कोई मेरे किरदार पर कहता है तो मेरा दिल खून होता है। आप तो मेरी पाकीज़गी जानते हैं ना अल्लाह। मैंने तो आज तक किसी लड़के से राब्ता तक नहीं रखा, फिर मेरे ऊपर इतनी बड़ी तोहमत। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अल्लाह। लोग मेरे माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाते हैं। मैं बेगुनाह हूँ, पर फिर भी अब किसी के सामने जाने से डरने लगी हूँ। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर बन नहीं पा रही। लोगों के कहे जुमले मेरे रास्ते धुंधला देते हैं। मुझे इन सब से निकाल दे अल्लाह। क्या कभी इन सब को मालूम भी होगा कि उनकी कही सारी बातें मुझ पर तोहमत थी? लब खामोश थे पर वो अल्लाह से मुखातिब थी, और बेशक अल्लाह तो इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। वो सब जानता है, वो दिलों की आवाज़ सुनता है। इतने दिन से सूखी आंखें कब नम हुई उसे इल्म नहीं हुआ। हर तरफ रोशनी फैलने लगी थी। दुपट्टे की आंचल से आंसू साफ करती वो अंदर चली गई। मरियम, तैयार हो जाओ, कलसूम भाभी लोग आने वाले हैं। मरियम ने खामोशी से मीरब को देखा कि शायद वो अब भी इनकार कर दें, लेकिन वो उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए भी तैयार होने का कहकर चली गई। मरियम की अम्मी भी सुबह आ चुकी थी और आरिफ साहब और मीरब की शुक्रगुजार थी जिन्होंने वाकई माँ बाप बन के दिखाया था। मरे मरे दिल से मरियम ने कॉटन का जर्द रंग का सूट निकाला जो उसकी रंगत से काफ़ी मिल रहा था, और कपड़े तब्दील करके सादी सी चोटी बना ली और दुपट्टा सर पे ले लिया। इससे ज़्यादा उसने और कुछ नहीं किया। वो जानती थी कि उसकी जो हालत अब थी, उसे देखते तो कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी का ख्वाहिशमंद नहीं रहेगा। एक नज़र खुद पर डाल कर वो बेड पर बैठ के वो ये शादी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी वो उसामा की मोहब्बत कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकती, और किसी और से शादी करने के बाद वो उससे भी मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि दिल के सारे खाने तो उसामा की मोहब्बत से भरे थे। और मुनाफिकत के साथ रिश्ता कैसे निभाया जा सकता है? फातिमा अपने कमरे में थी और मीरब ने भी उसे बाहर आने को नहीं कहा था। वो अभी किसी को फेस करने की कंडीशन में नहीं थी, और अगर किसी ने पूछ लिया तो एक और तकलीफ से दो चार हो जाएगी। मीरब और मरियम की अम्मी ने मिलकर थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट तैयार कर ली थी। बाकी आरिफ साहब बाहर से ले आए थे। कलसूम और अकबर साहब के साथ जयान भी आया था। थोड़ी बहुत बातों के बाद मीरब मरियम को लेकर कमरे में चली गई। नज़रें झुकाए मरियम मीरब के हमरा आई। मीरब ने उसकी वालिदा के बराबर बिठाया और ख़ुद भी उसकी दूसरी तरफ आ बैठी। आंखों के गिर्द स्याह गहरे हल्के चेहरे का रंग सफ़ेद से जर्द हो चुका था। चेहरे की हड्डियां भी कमजोरी से नुमायां होने लगी थीं। सादे से जोड़े में सर पर दुपट्टा लिए वो सर झुकाए बैठी थी।
اگر اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو کسی کو اس میں کوئی کھچاؤ محسوس نہیں ہوتا، پر ترس آتا۔ لیکن زیان کو اب بھی اس پر ترس نہیں، پیار آیا تھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جب مریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ لمحے دیکھنے کے بعد نظریں جھکا لیں۔ زیان اس کی اس طرح دیکھنے پر الجھ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے مریم کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد مریم نے کسی کو متوجہ نہ پا کر ایک بار پھر اسے اسی طرح دیکھا۔ اب کہ زیان سمجھ گیا وہ بات کرنا چاہتی ہے۔ زیان نے کلثوم کی طرف جھکتے ہلکی آواز میں کچھ کہا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتے میرب کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں چاہ رہی تھی ایک بار بچے بات کر لیں۔ ان کی بات سمجھتے میرب اسبات میں سر ہلا کے وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ مریم کو زیان کو لون دکھانے کا کہا تو مریم خاموشی سے اٹھی، لون کی جانب بڑھ گئی تو زیان بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زیان نے اس کے پیچھے لون میں آتے سوال کیا۔ آپ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں؟ اس نے بنا کوئی تمہید باندھے دو ٹوک انداز میں کہا کہ کچھ لمحے زیان کچھ بول ہی نہ پایا۔ کیوں؟ لیکن جلد ہی سنبھل گیا، کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ کو ضرورت نہیں، پر سفیان کا تو ہر موڑ پر باپ کی ضرورت پڑے گی۔ اب آپ پلیز یہ نہیں کہیے گا کہ آپ ماں اور باپ دونوں بن کے پال لیں گی، کیونکہ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ آپ باپ بن کے اس کی ضرورت تو پوری کر دیں گی، پر باپ کی جگہ پوری نہیں کر سکتی۔ مریم اسے خاموشی سے دیکھے گی۔ میرب نے تو یہ کہا تھا کہ سفیان ان کے ساتھ رہے گا۔ میرے دل میں اسامہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں آ سکتی۔ مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو۔ میں نے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اسامہ کی محبت کو دل سے ختم کریں یا اس کی محبت کی جگہ میری محبت کو دیں۔ مجھے کچھ حاصل نہیں کرنا سوائے آپ کے۔ اگر کچھ اور حاصل کرنا ہوتا تو میں اس رشتے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ مریم اسے کچھ بول نہ سکی، وہ بس خاموشی سے زیان کو دیکھے گی۔ اندر چلیں؟ زیان کے پوچھنے پر اسبات میں سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ زیان بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ عارف کہاں ہے؟ مریم لانچ میں صوفے سے لگی بیٹھی تھی۔ کل جو اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس فیصلے میں اس کی دلی رضامندی نہیں تھی۔ بے شک اولاد کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے، پر ہر کوئی باپ نہیں بنتا۔ لیکن دل یہاں تھوڑا سکون میں تھا کہ سفیان اس کے پاس رہے گا۔ ابھی سفیان فاطمہ کے پاس تھا۔ میرب اور عارف صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب پپا غصے سے لال پیلی ہوتی اندر آئیں اور اچھی خاصی بلند آواز میں پوچھنے لگی، آرام کر رہے ہیں پپو آپ اس وقت؟ خیریت؟ مریم نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ پپو نے ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے بلند آواز میں عارف صاحب کو پکارتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مریم ان کے ایسے دیکھنے اور اس رویے پہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ ان کی چیخ و پکار سن کر عارف صاحب اور میرب کمرے سے باہر نکلے۔ فاطمہ بھی دروازہ کھول کے تھوڑا پیچھے کھڑی ہوئی، ایسے کہ نظر نہ آئے۔ وہ اب کسی کے بھی سامنے نہیں آتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ اس وقت آپ آئی ہیں اور وہ بھی اتنے غصے میں؟ عارف صاحب نے سمجھی میں ان کے سامنے بیٹھ کے، میرا بھی انہیں کے برابر بیٹھ گئی، جبکہ فاطمہ اور مریم ایسے ہی کھڑے تھے۔ تم میں شرم لحاظ بالکل ختم ہو گیا عارف، یا ٹھان لی ہے سارے جہان میں ذلیل کروانے کی؟ وہ جیسے غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ عارف نے ایسا کیا کر دیا؟ میرب کا پارا بھی چڑھا تھا۔ کیا نہیں کرے تم لوگ؟ پہلے تمہاری بیٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب تم لوگ اپنے بیوہ بہو کی شادی کر کے اور رسوا کر رہے ہو۔ دروازے کے پیچھے کھڑی فاطمہ پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ جیسی تھی ویسے ہی کھڑی رہی، جبکہ پیچھے کھڑی مریم کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ انہوں نے مریم کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا۔ میرب لب بھینچے خود کو سخت الفاظ بولنے سے روک رہی تھی۔ میری بیٹی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا آپا کہ وہ یا ہم رسوا ہوں۔ میرب ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی، جبکہ عارف صاحب خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے جو شہد کی طرح میٹھی رہتی تھی، ان کے ساتھ جو اپنی ڈانٹ میں بھی پیار دکھانے کی کوشش کرتی تھی اور آج کیسے زہر اگل رہی تھی۔ رہنے دو میرب بی بی، اب اپنی بیٹی پر اتنا ناز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی فخر اور آزادی کی وجہ سے آج سارے خاندان کی ناک کٹ گئی ہے۔ کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، اتنی عقل بچے بچے کو ہوتی ہے۔ پہلے سسرال بہت اچھا تھا، شوہر بھی بہت اچھا تھا، پھر اچانک الزام لگا کر شوہر نے طلاق دی تھی۔ واہ، یہ کہانیاں اب نہیں جمتی۔ پورا خاندان جانتا ہے کہ کیسے رات کے پہر فاطمہ حارث کی غیر موجودگی میں لڑکوں کو کمرے تک لے آئی تھی، ورنہ کوئی شوہر پاگل نہیں ہوتا کہ شادی کے 6-7 مہینے محبت سے رہنے کے بعد طلاق دے دے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور حارث نے تو اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ وہ اس کا بچہ تھا۔ یہ بات میرب اور عارف صاحب کو پہلے ہی معلوم تھی، پر انہوں نے فاطمہ کو حارث کی کہی بات سے لا علم رکھا تھا۔ اب کے دروازے کے پاس کھڑی فاطمہ کی پیروں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچی تھی، مطلب اسی کے سابقہ شوہر نے اس پر بد کرداری کی اتنی پکی مہر لگا دی تھی، اپنی ہی اولاد کو اپنے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دروازے کا سہارا لیتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج پھر اتنے دن بعد دل تکلیف سے مچلا تھا، آنسوں کا ریلا گالوں کو بھگا گیا تھا۔ اور اب تم اپنی بہو کی شادی کروا کے بے غیرتی کا ثبوت دے رہے ہو۔ میرب اس سے پہلے کچھ بھی بولتی، عارف صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔
मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे वाकई अफसोस है कि अम्मी अब्बू ने आपको 10वीं से आगे क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन 10वीं जमात भी शऊर के लिए काफ़ी होती है, पर उन्होंने जो पैसे आपकी तालीम पर लगाए वो ज़ाया गए हैं। धीमे लहजे में मुनासिब अल्फाज में वो उनको जाहिल कहकर अंदर जा चुके थे। उन्होंने इतनी मुख्तसर सी बात में उन्हें बहुत कुछ जता दिया था। मीरा भी एक नागवार नज़र उन पर डालकर आरिफ साहब के साथ वापस कमरे में चली गई थी। मरियम सुन खड़ी उन्हें देख रही थी और फातिमा कमरे में बेड पर बैठी आज फिर पहले दिन जैसे आंसू बहा रही थी, जैसे किसी ने वापस सारे जख्म उधेड़ दिए हों। पुप्पो तन फन करती मुँह ही मुँह में कोसने देती बाहर निकल गई। मरियम का रिश्ता हुए 2 दिन हो चुके थे और 3 दिन बाद खैर से निकाह था, जो बिल्कुल सादगी से रखा गया था। एक बार फिर घर में खामोशी का राज था। आज 2 दिन बाद मरियम ज़बरदस्ती फातिमा को कमरे से बाहर लेकर आई थी। वो जो हर वक्त पटर पटर बोलती रहती थी, जिसको चुप करवाने के लिए मीरब झुंझला जाती थी, अब उससे बातें करने के लिए मीरब और मरियम को बातें ढूंढनी पड़ती थी, पर उस पर भी मुख्तसर जवाब ही मिलते थे। अभी भी मीरब सुफियान को गोद में लिए उसे दूध में बिस्किट का चूरा करके खिला रही थी और मरियम हर थोड़ी देर बाद फातिमा से बात करने की कोशिश कर रही थी। जब सलाम की आवाज़ पर सबने दरवाजे की जानिब देखा, एक वक्त सबके चेहरे पर एक साथ नागवारी उतरी थी। सुंदस अपने कदम मजबूत करते आगे बढ़ी थी। फातिमा उसे बिल्कुल सपाट नजरों से घूर रही थी। पहले तो सुंदस कंफ्यूज होती खड़ी रही, फिर कुछ सोचते फातिमा से थोड़े फासले पर रखे सोफे पे बैठ गई। उसके सलाम का जवाब किसी ने नहीं दिया था। भाभी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, फातिमा नाम है मेरा, वही लो। उसके बाद शुरू करने पर ही फातिमा ने सख्ती से टोक दिया। फातिमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन जब पता है माफ़ी के काबिल नहीं है तो फिर माफ़ी क्यों मांग रही हैं? फातिमा ने बीच में ही बात काटते सख्त लहजे में कहा कि सुंदस की ज़ुबान जो बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा कर रही थी, उस पर ताला पड़ गया। तुम्हारी माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मेरे किरदार पर जो धब्बा लगा है, जिसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मिट जाएगा? जानती हो, लड़की अगर रात को मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो और कोई उससे पूछ ले कि इतनी रात को किससे बात कर रही हो, उसने सीधा सीधा सामने बैठी लड़की पर तंज किया था, जो वह बखूबी समझी थी। तो ये जो लफ्ज़ होता है ना कि किससे बात कर रही हो, वो इतना गिरा गुजरता है कि उसके किरदार पर शक किया जा रहा है। तो फिर सोचो, जब यकीन से उस पर बदकिरदारी की मोहर लगा दी जाए तो उसको जिंदा कब्र में दफन करने के मुतरादिफ होता है। और तुम कह रही हो माफ़ कर दूं? कैसे माफ़ कर दूं? क्या तुम गली गली जाकर घर घर जाकर बताओगी कि फातिमा आरिफ बदकिरदार नहीं थी, वो बेकसूर थी, पाक दामन थी? और अगर तुम बता भी दो तो कोई एतबार करेगा तुम्हारी बात पर? यहाँ लोग उसी बात पर एतबार करते हैं जिससे उनके दिल को तस्कीन मिले, मज़े लेने के लिए कोई बात हो जिसको डिस्कस करके वो तबसरे करें। मुझे इन सब के लिए एक मज़ेदार बेहुदा टॉपिक बना दिया और तुम कहती हो मैं माफ़ कर दूँ? मेरी औलाद मर गई और उसके बाप ने ये कहकर अफसोस तक नहीं किया कि वो उसकी औलाद नहीं, और तुम कहती हो मैं माफ़ कर दूँ? बोलते बोलते जो आंसू खुश्क हो चुके थे वो फिर से उसके गाल भिगो गए। वो रो नहीं रही थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद निकल रहे थे, जैसे जख्मों से खून खुद ब खुद रिश्ता है। मेरे माँ बाप की तरबियत को कीचड़ बोल दिया। मेरा शोहर कहता है मैं घरों में इज्जत से रहने वाली नहीं बल्कि एक तो। प्लीज़ ऐसे ना बोलो फातिमा, खुदा के लिए ऐसे मत बोलो। वो अपने हाथ जोड़कर रो दी। एहसास जुर्म था जो उसे एक लम्हे को चैन नहीं लेने दे रहा था। तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारा दामन बेदाग है, तुम्हारा किरदार साफ है, उसकी गवाह मैं हूँ। मुझे किसी की गवाही की अब ज़रूरत नहीं। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। अब कौन मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे किरदार पर मेरे अपने यकीन रखते हैं, काफ़ी है। जिन गैरों को मैं अपना समझकर अपने किरदार की सफाई दे रही थी, अब उनकी सोच पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। वो तल्खी से कह रही थी। वो टूट कर बहुत मजबूत हो गई थी। उसके माँ बाप उस पर और अपनी तरबियत पर यकीन रखते थे तो वो आज जिंदा भी थी, नहीं तो वो उस इल्ज़ाम के साथ जिंदा भी नहीं रह पाती। तुमने माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन कोशिश करना तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कभी मुझसे माफ़ी मांगने ना आए। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ। तुमने डर कर गलती की, लेकिन मेरी नज़र में वो गलती नहीं, गुनाह थी, पर मैंने तुम्हें माफ़ किया। आंसू पहुँचते वो उसके कुछ भी बोलने का इंतजार किए बिना उठकर अंदर चली गई। सुंदस चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। हकीकत तो ये थी कि उसको माफ़ी मिलने की उम्मीद ही नहीं थी। वो तो अपने दिल के बोझ के हाथों मजबूर होकर आई थी। जारी है।